جی امامت کی دین کی جو بنیاد ہے تو قرآن میں اس کا نام کیوں نہیں ہے امامت کا؟ اتنے ان کو پہلے سوال کرتا ہوں، وہ کہیں اور بھاگ پڑتے ہیں. آپ کو نصیحت لینی چاہیے. نہیں بادشاہ صاحب میں آپ کو نصیحت میں نے بھی آپ کو نصیحت کرنا ہے. میری بات نہ کاٹو، میری بات نہ کاٹو، اب میری باری ہے. شرابہ کر کے اپنی بات منوانی ہے. میری بات نہ کاٹو. کسی دوسرے علامہ صاحب ایک منٹ پلیز دیجیے. ہم بھی ادھر بیٹھے ہیں، کیسے ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں. آپ نے 3-4 سوال کرنا ہے یا تقریر کرنا ہے جناب بادشاہ صاحب، یا مجھے نصیحت کرنے کے لیے تشریف لائیں؟ اگر نصیحت ہی کرنا ہے تو پھر میں نے ابھی آپ کو نصیحت کرنا ہے نا. اب میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں. نہیں بادشاہ صاحب میں آپ کو نصیحت، میں نے بھی آپ کو نصیحت کرنا ہے. آپ کو نصیحت لینی چاہیے. دیکھیں آپ پہلے آپ دیکھیں ہمارے ہر ایک کے نصیحت سے نصیحت نہیں لینے والوں میں سے. اب آئی آل رسول پنجتن پاک 12 امام علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو بھی سر پہ پگڑی رکھے کہتے ہیں میں سید ہوں، میں ان کے اتباع ان کی ہمارے ان سے لینا اب اگر تو آپ نے مائک میوٹ کرنا ہے، اگر آپ نے مائک میوٹ کرنا ہے، اگر آپ نے مجھے اتارنا ہے، نہیں آپ بات کریں، بات کریں. میری بات کا جواب نہیں دے علامہ صاحب 1 منٹ آپ کو ان کو بولنے دیں. چلیں جی آپ بولیں. حضور نے فرمایا جنتی، جن کو حضور نے فرمایا جنتی، اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 نکال کے ابھی پڑھ کے سب کو سنائیں. 101 بھی پڑھو. وہ سارے مرتد ہو گئے. ہاں بالکل منافقین مرتد. ابھی پڑھ لیں. پڑھیں نا، پڑھیں، سب کو پتا چلے. ہمیں بھی پتا چل جائے، چلے ہماری اصلاح کر دیں. آپ نے تو سید سے نصیحت نہیں لینی، میں تو لینے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. مجھے دے دے نصیحت. ٹھیک ہو گیا، لے لیں جواب لے لیں. بخاری تو بعد میں پیدا ہوا. جواب لے لیں، اتنی سی بات کا جواب لے لیں. صحیفہ تو صادقہ سے آپ کے پاس بات ہے جہاں سے شیعہ ثابت ہو. جناب آپ کا کوئی سوال ہے ہمارے لیے؟ انہیں نا میں نے کہا کہ جن کو رسول فرمائے کہ یہ جنتی ہیں، ان کو بخاری کہے یا مرتد ہیں، اور آپ کہیں مرتد ہیں، قرآن کہے وہ جنتی ہیں. دیکھیں آپ نے خود کہا آپ کی مانوں، قرآن کی مانوں یا ان کی مانوں. آپ سن لینا. آپ نے خود شروع میں کہا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے نہیں دیکھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث نہیں لکھی گئی، اور آپ کی عقل اتنی ہے ماشاءاللہ کہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا کہ میرے احادیث نہ لکھو، تو بخاری مسلم کافر ہوئے نا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا، آپ کی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ مسلم نے میری حدیث نہ لکھا کرو، تو پھر آپ کا مذہبی باطل ہے، کیونکہ آپ کس کی اتباع کرتے ہو؟ بخاری مسلم میں. نہیں میری بات نہ کاٹو شیخ، میری بات نہ کاٹو، میری بات نہ کاٹو. اب میری باری ہے. میری بات نہ کاٹو، بات نہ اس کا ایک منٹ. یہ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں یہ بھائی. جب مرضی یہ شروع ہو جائے شور شرابہ کریں گے اور غلط روایات بیان کریں گے. شور شرابہ آپ کر رہے ہیں، جو آپ خود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری حدیث نہ لکھو، تو یہ بخاری نے کس لیے لکھا ہے؟ اس کو کیوں صحیح کہتے ہو؟ سب سے پہلے تکفیر کرو بخاری کی، تفسیر فاسق ہے. اس نے کیوں حدیث لکھی ہے، اور اس لکھی ہوئی حدیث کا آپ کیوں اتباع کرتے ہو؟ آپ کو مذہبی باطل ہے، کیونکہ جب حدیث لکھنا ہی حرام ہے تو لکھی ہوئی حدیث کا آپ اتباع کیسے کریں گے؟ جی ایک منٹ علامہ صاحب ادھر لکھا ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. آپ شیعہ کتب سے اگر آپ شیعوں سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں نا، نعوذ باللہ، ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین. 1 منٹ جواب نہیں دے رہے تو بھائی غلط ملت کری جا رہے ہیں. سارا معاملہ ہی کوئی حدیث جو رسول اللہ کے دور میں لکھی گئی ہے وہ ثابت کریں کہ یہ رسول اللہ کے دور میں لکھی گئی ہے، رسول اللہ نے منع نہیں فرمایا تھا. آپ اگر سنیں گے تو ہم آپ سے بات کریں گے، اگر آپ ہر دفعہ ہماری بات کاٹیں گے تو آپ سے گفتگو ناممکن ہوگا. علامہ صاحب 1 منٹ پلیز دیجیے. ہم بھی ادھر بیٹھے ہیں، کیسے ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں. آپ ذرا اگر ان کو بات کرنے دیں 1 منٹ. ابھی وہ شاہ صاحب، بادشاہ صاحب پلیز آپ ان کا نا رپلائی لے لیں. وہ 1 منٹ آپ ان کو نا مسلسل یا 2 منٹ ان کو جواب تکمیل کرنے دیں. آپ کو اس طرح موقع ملے گا، اس طرح بات سمجھ آئے گی. وہ بات سنیں. ریکویسٹ یہ ہے، بعد میں انہوں نے شور شرابہ کر کے کہنا ہے سارے ہی غلط ہیں اور میں ٹھیک ہوں. نہیں آپ کا جواب یا تو اس روش سے باز آئیں، کوشش کرتے ہیں، یا اس روش سے باز آئیں، یا سامنے صحیح سے جو طریقہ ہے نا مناظرے کا، نہیں میں درمیان میں کوشش میں کرتا ہوں. ایک جواب لیں، ایک دے دیں، بات ختم ہوتی ہے. جی اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ سلامتی دے. آپ تحمل رکھیں انشاءاللہ.
بات بڑے سلیقے سے کرنی چاہیے. میں تحمل میں ہوں جو قرآن کو پیچھے دھکیل کے حدیث کو آگے کر رہا ہے. حدیث بنو امیہ کی لکھی ہوئی ہے, بخاری اور بنی امیہ کی لکھی ہے. آپ رک جائیں نا پلیز پلیز, ٹھیک ہے, ایک منٹ. اچھا علامہ صاحب, آپ نے ان کا سوال سمجھ لیا ہے؟ جی سمجھ لیا حسن اللہ یاری صاحب. ہاں جی سر, سمجھ گیا. جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا نا کہ سمجھ گیا جی, سمجھ گیا. ہاں اب مجھے بات کرنا ہے اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 کا حوالہ دیا ہے. اب آپ جواب دیں کہ بھی آپ جو اللہ جنتی کہہ رہا ہے اور آپ اپنا نقطہ نظر الگ ان سے رکھتے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ کی مانے یا آپ کی مانے؟ جی سر, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے. اب میں شروع کرتا ہوں, بات کرتا ہوں, تو ان سے گزارش ہے کہ میری بات کو یہ نہیں کاٹیں گے. کتنے منٹ کریں گے سر آپ بات؟ 2 منٹ بات کریں گے, زیادہ نہیں. چلو 2 منٹ میں میں یہ ٹائم لگاتا ہوں پلیز. دیکھیں یہ اچھے طریقے سے بات ہو جائے. ہاں جی, سید بادشاہ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ جب کسی فرقے سے بات کرتے ہیں تو ان کے لیے جھوٹی حدیث نہ لائیں. ٹھیک ہے نا, کہ ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بات ہی ختم ہے. اگر ہم ان باتوں کو مانتے ہیں, اب بادشاہ عقل ہے آپ کی, پگڑی تو آپ نے لگا دی ہے ماشاءاللہ, اتنا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی, اتنا نہیں سمجھ آئی کہ شیعوں کے نزدیک یہ حدیث بات پھر شروع ہو گیا بھائی, پھر شروع ہو گئے. خاموش ہو جاؤ نا, بات کرنے دو بھائی. اور بھائی آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ شیعوں کے نزدیک یہ جھوٹ ہے یا روایات؟ آپ کسی قوم سے اگر گفتگو کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلانی شخص فی الجنہ, تو بات ہی ختم ہے. اور بھائی اگر بات یہ ہوتی تو سب نزاعات ہی ختم ہوتے نا. اگر ہم کو مانتے کہ ابو بکر عمر جنت میں ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو نزاع ہی نہ ہوتا. وہ دکھاؤ نا ہمارے لیے کوئی حدیث, صحیح حدیث یا کتاب سے دکھاؤ. اتنا ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی احادیث ہمارے نزدیک جھوٹی ہیں. بھائی جھوٹ سمجھتے ہو؟ جھوٹ, کذب, فراڈ, جعلی سمجھتے ہو؟ یہ جعلی حدیث ہیں. آپ نے خود کہا ہے کہ اس کو بنی امیہ نے لکھوائی ہیں. آپ نے خود کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حدیثیں نہ لکھو. تو بخاری نے فراڈ کیا نا حدیث کتاب لکھی ہے؟ آپ کے سب, آپ کی اپنی بخاری میں لکھا ہے کہ میری احادیث نہ لکھو, اور پھر انہوں نے احادیث لکھی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بخاری مسلم یہ سب یہ سنت کے خلاف ہے, لکھنا ہی نہیں چاہیے تھا. یعنی دین ہی نہیں ہونا چاہیے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے مذہب میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دین کی تباہی کی بنیاد رکھی ہے کہ نہ لکھی جائے. نہ لکھی جائے تو محفوظ نہیں ہوگی, محفوظ نہیں ہوگی تو آگے والے نسلوں کو نہیں پہنچے گی. تو عرض یہ ہے کہ ہم ابو بکر عمر کو فی الجنہ نہیں مانتے, اور یہ کہ ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ, یہ کوئی شخص اس طرح کے جملے بولتا بھی نہیں ہے. اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ بیٹھا نا, وہ آپ اس طرح نہیں کہیں گے کہ یہ جنت میں ہے, آپ کہیں گے یہ جنت میں جائے گا. ابھی کوئی شخص مدینے میں ساتھ بیٹھا ہے, گلی میں بیٹھا ہے, مسجد میں بیٹھا ہے, ہم نہیں کہتے یہ جنت میں, یہ کہتے ہیں جنت میں محشور ہوگا, یہ جنت میں داخل ہوگا, اس طرح کہیں گے. یہ جو جس نے یہ جملے بنائے ہیں وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والا شخص ہے. اس کی ذہن میں ابھی دنیا میں یہ شخص بیٹھا ہے, ابو بکر عمر دنیا میں نہیں ہے, آخرت میں. تو اس نے کہا کہ ابو بکر عمر جنت میں, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہیں. جیسے آپ نے خود نے کہا کہ بنی امیہ کی بنے ہوئی حدیث ہے. بنی امیہ شیعت ہے, اور شیعہ اماموں کے پیروکار تھے. بنی امیہ شیعوں کے قاتل تھے, ائمہ تحرین علیہ السلام کے قاتل تھے, ابو بکر عمر کے ماننے والے تھے. بنی امیہ نے اگر حدیث بنائی ہے, جھوٹی حدیث بنی, وہ ابو بکر عمر کے فضیلت میں بنائیں گے, ابو بکر عمر کی تائید میں, آپ کے مذہب کی تائید میں بنائیں گے, شیعوں کی تائید میں نہیں بنائیں گے. ٹھیک, اب السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. ایک منٹ انہیں روک لیں, اب آپ رک جائیں, یہاں پر جواب لے لیں, میں بعد میں انہیں آرام سے سنوں گا جیسے ابھی سنا ہے. شاہ صاحب, سید صاحب, سر ایک تو آپ نے جو حدیث ہے وہ ایک تو آپ نے موقف یہ کیا کہ وہ اس طرح ہم ان کو نہیں مانتے. آپ اس پر کوئی جرح وغیرہ بھی نکال لیں اگر جو جرح ہے ہمارے پوائنٹ آف ویو سے سنیوں کی ایک. اور اب میں نا شاہ صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ رسپانڈ کریں. بخاری کا حوالہ دے رہے تھے, میں اس لیے بولا ہوں. جی لیکن جس کو رسول جنتی کہہ دیں وہی جنتی ہے. 2 منٹ بولیں. وہ یہ قرآن گواہ ہے, جس کو رسول فرمائے جنتی وہ جنتی ہے. اچھا, نہ حسن الیاری صاحب نے جنت دینی ہے, نہ آپ نے, نہ میں نے. جی آگے چلیں. قرآن سے اپنی امامت ثابت کریں کہ امامت کہاں پہ آئی ہے قرآن میں. جی امامت کی دین کی جو بنیاد ہے, تو قرآن میں اس کا نام کیوں نہیں ہے امامت کا؟ جی یہ اگلا سوال ہے. آپ اور مزید بات کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کس کہاں سے کہاں چلا گیا؟ کر لینا, ابھی ٹائم کہاں چلا گیا. تو جتنی گفتگو علامہ صاحب نے کی, آپ کو مزید کریں بات. میں نے کہا کہ آپ جب اس بات کو آپ نے کہا چھوڑیں, تو میں نے چھوڑا ہے, لیکن میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جس کو رسول جنتی کہہ دیں, نہ بخاری کی جرت ہے
نہ آپ کی نہ میری نہ حسن الیاری کی کہ اسے جہنمی کر سکیں جی نہ جنت کسی کی میراث ہے. دوسری بات جو میں بات لے کر آیا ہوں جی. وہ یہ قرآن سے بتائیں کہ یہ جو دین کی بنیاد انہوں نے قرآن میں جو امامت پہ رکھی ہوئی ہے, قرآن میں امامت کہاں پر ہے؟ ٹھیک ہوگی. جو دوسرا آپ کا سوال آ گیا, کمپلیٹ ہو گیا جی. علامہ حسن اللہ یاری صاحب جو پوائنٹ انہوں نے ریز کیا وہ پہلا تو انہوں نے جو آپ نے جواب دیا اس پر تو انہوں نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کہا ہے, اور کوئی ان کو یہ قرآن مجید نے کہا ہے. جی قرآن پاک جی دیکھیں قرآن مجید میں وہ آیت ہمیں یہ دکھائیں. قرآن سے یہ نہیں کہا, آپ بات کو غلط لے رہے ہیں, دوبارہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں لکھا ہے. میں نے کہا ہے کہ دین جو ہے جس کی امامت جو ہے وہ قرآن مجید میں کہاں پر ثابت ہے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ ایک نیا سوال آ گیا امامت کے بارے میں. اوکے جی سر, میں نے یہ سوال کیا ہے. اوکے پچھلے کو تو میں نے خود ختم کر دیا. ٹھیک ہے, اس پر آپ نے بھی رپلائی کر دیا, انہوں نے بھی اپنا رپلائی دے دیا. جی یہ کدھر ہے جی قرآن پاک میں کدھر ہے امامت, وہ پوچھ رہے ہیں. جی سر, یہ جو کہتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید بادشاہ نے تسبیح اپنے پگڑی میں لٹکا دیا بھائی, لیکن اس کو میں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ بھائی اگر شیعہ قوم سے گفتگو کرنا ہے تو آپ کو شیعہ حدیث لانی ہوں گی. کرے گا رکو صرف سوال کا جواب دینا. بھائی میری بات میں بیچ میں نہ بولو, میرے بیچ میں نہ بولو, اپنی باری میں بولنا, اپنی باری میں بولا. ایسے بولوں گا بھائی اپنی باری میں بولو. کیوں دوسرے پر جا کے کیچڑ اچھال رہے ہیں؟ شاہ جی سن لو بات, میری بات کا تسبیح تو پگڑی پہ لٹکا دی. میں روکتا ہوں, یہ کہاں کی سنت ہے؟ ان کو منع کرتا ہوں, میں ان کے روکتا ہوں. میری ذات آپ کی بات کا جواب ہے. آپ ان کے موتیوں پر بات نہ کریں. یار یہ 100 سال جواب دے لے, یہ نہیں دے سکتا اللہ کے ٹوپی پہنے. آپ ٹاپک پہ ہیں. چلے جی چلے, موتیوں کو چھوڑتے ہیں. موتیوں کو بندے کو سوائے گالیاں نکالنے آپ موتیوں کا ہار بھی پھیلنے بھائی, کوئی بات کرنے کا کچھ ہوتا ہے آپ کو تو پھر بتائیں نا قرآن میں امامت کی بنیاد کہاں پر ہے؟ ہاں جی بات کرنے کا نا سوال آ گیا, سوال سن لیا نا بھائی. یہ پھر شروع ہو گئے بھائی اپنی باری میں. بات نہیں کریں گے بھائی خاموش ہے جناب. نوٹڈ سر, نوٹڈ سر, نوٹڈ. میری ذات پہ بات نہیں کریں گے. آپ کیا چیز ہے کہ آپ کے متعلق بات نہیں کر سکتے بھائی؟ ذات پر بات نہ کریں آپ. بھائی یہ ان کو ایک دفعہ کہہ دیا, سب کو پتہ چل گیا کہ بھائی اگر شیعوں کے سے گفتگو کرنا, یہ کہتا ہے کہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ فلانی جنتی ہے. اور کب آپ نے شیعہ حدیث دکھا دی ہے؟ وہ ادھر دیکھو, وہ سید بادشاہ کہتے ہیں میری ذات کے متعلق گفتگو نہ کو. آپ کو اتنی بات سمجھ نہیں آئی, سب کو سمجھ آ گئی کہ بھئی اگر شیعوں سے گفتگو, ہم نے 10 دفعہ کہہ دیا کہ فراڈ ہے, جھوٹ ہے, آپ کی کتابیں ہیں. آپ کے اپنی میں نے کہہ دیا, آپ نے خود بولا ابھی کہ بنی امیہ نے لکھوائی ہے. اور بھئی بنی امیہ شیعوں کے حق میں حدیث لکھوائے گا یا ابو بکر عمر کے حق میں حدیث لکھوائے گا؟ خاموش, میری باری ہے, میری بیچ میں نہ بولو. خاموش, تو چپ کرے. ٹھیک ہے نا, بنی امیہ کس کے حق میں حدیث بنائے گا؟ تو حوالے کیوں دیتے ہیں ان کی لکھی ہوئی کتابوں کے؟ اس لیے کہ وہ آپ کا کمر کاٹنے کے لیے, آپ کا غلط دبانے کے لیے. ان کی کتابوں کے حوالے کیوں دیتے ہیں؟ بھائی ان کی جو باتیں صحیح ہوتی ہیں وہ ہم نقل کرتے ہیں آپ کے لیے, غلط باتیں نقل کیا ہے. امامت کو قرآن سے بھائی یہ بات نہیں کرنے جا رہا نا, دایاں بایاں نہیں بھاگنے نہیں دوں گا اب. اور بھائی بات بیچ میں نہ بولو نا. دکھا دیں بس. بالکل سید بادشاہ نہیں بولوں گا, صرف کسی ٹاپک پہ بات کرو گے نا. بنو امیہ کی طرف چلیں گے آپ, بالکل ٹاپک پہ رہیں گے. جب اس کی باری آئی تھی نا تو اس نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان کو جنتی بولا ہے, تم اس کا جواب دینا میرے حق بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ان کو آپ سمجھائیں کہ میری گفتگو میں بات نہ کاٹیں. پھر شروع ہو گیا, پھر شروع ہو گیا, بات نہ کریں نا میرے بیچ میں. سوال کا جواب دیں, موضوع پہ رہیں. آپ نے بولا ہے نا, آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ سب میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں. آپ نے صرف ایک سوال نہیں کیا, آپ نے کئی باتیں کی ہیں, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. ہم بالکل اس کو میوٹ رکھیں. تو اس کو یہ سمجھ نہیں آئی, کہتا ہے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا فلان فی الجنہ, تو پھر کوئی اس کو جہنمی نہیں کہہ سکتا. اب بھائی وہ آپ پہلے ثابت کریں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا فلان فی الجنہ. وہ جو جب ثابت ہی نہیں کر سکتے, آپ کہتے ہیں بخاری میں لکھا, اور بخاری میں تو آپ نے خود کہا کہ بخاری کو بنی امیہ نے لکھوا دیا. بنی امیہ پھر شروع ہو گیا, پھر شروع ہو گیا. بھائی نہیں ہوتا نا اس طرح گفتگو سید بادشاہ, اس طرح او بھائی جو کہتا ہے صرف قرآن سے دکھاؤ. اوے نام پر حق نہیں ہے کہ نام اہل سنت رکھو. پھر نام کوئی پتہ چلا نا سب کچھ ان کا فراڈ ہے. نام بھی اہل سنت انہوں نے فراڈ پہ رکھا.
ہم اہل سنت ہیں, ہم اہل سنت ہیں. اب بھائی دیکھو, اب سن لو, یہ دیکھو قرآن سے دکھاتا ہوں. اب بھائی خاموش ہے, رکتا ہے قرآن سے دکھاتا ہے مہاجرین میں نے پگڑی والے دکھاؤ, تسبیح اتارو, تسبیح اتارو پگڑی سے. کیا استباح شکل بنائے, تسبیح لگا دی پگڑی پہ, اتارو. یہ دیکھو, چلو یہ بتاؤ مولا علی علیہ السلام کے قاتل اور حسین علیہ السلام کے قاتل کون تھے؟ قرآن سے دکھا امامت دیکھو, امامت دیکھو, امامت تک کو جی. صحیح مسلم, خاموش خاموش, صحیح مسلم باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عائشہ سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے, حدیث نمبر 2424 مسلم میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, وہ ان کے پاس کملی تھی, کملی میں زینوں کی شکل بنی ہوئی تھی, کالے اون کی کملی تھی. فجاء الحسن بن علی علیہ السلام فادخلہ, امام حسن علیہ السلام آئے, ان کو کملی کے نیچے داخل فرمایا. ثم جاء الحسین فدخل معه, پھر حسین آئے, یہ اصلی سید ہے, امام حسین علیہ السلام کا نام دیکھ کر منہ صرف کر رہا ہے. اصلی سید کا پتہ چلتا ہے نا. مولا, میرے مولا کا فضائل سن کے اس کا شکل کا رنگ بگڑ گیا ہے. دیکھو یہ کہتا ہے میں سید ہوں. ثم جاء الحسین علیہ السلام فدخل معه, پھر امام حسین علیہ السلام ہوئے, ان کو بھی کملی کے نیچے داخل فرمایا. ثم جاءت فاطمہ سلام اللہ علیہا فادخلها, پھر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئی, ان کو کملی کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل فرمایا ہے. نقلی سید کا پتہ چل رہا بھی. ثم جاء علی علیہ السلام فادخلہ, پھر امام علی علیہ السلام تشریف لائے, ان کو بھی کملی کے نیچے داخل فرمایا ہے. ثم قال, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی, انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سب کو کملی کے نیچے داخل فرمایا, پھر اس آیت کی تلاوت کی ہے. انما یرید اللہ, یہ اللہ کا ارادہ ہے. خاموش خاموش, آپ نے کہا قرآن سے دکھاؤ نا, میں امامت قرآن سے دکھا رہا ہوں, میں امامت قرآن سے دکھا رہا ہوں. دیکھو دیکھو اس کی اس کا حلیہ بگڑ گیا, اس کا حلیہ بگڑ گیا ہے, کیونکہ اس نے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سے پتہ چلا کہ نقلی سید ہے نا. سب کچھ نقلی, سب کچھ آیا اس نے نقلی پڑھا, اس کا اہل سنت ادعا نقلی ہے, حدیث اس کی نقلی ہے. اب سنو, ایک منٹ رک کے سن لو. نہیں آپ نے سوال کیا نا, نہیں میں امامت, آپ نے سوال کیا امامت قرآن سے دکھاؤ. ڈال کے تم صرف سچے ہونا چاہ رہے ہو. خاموش ہو جاؤ, امامت آپ نے کہا قرآن سے دکھاؤ تو دکھانے دو نا. علامہ صاحب ایک سننے کی قوت نہیں ہے, آپ ذرا تھوڑا پانی پی رہے ہیں. حسن اللہ یاری صاحب, میں حسین علیہ السلام کی اولاد ہوں, اب سید صاحب میں حسن علیہ السلام کی اولاد, ہمارے مہمان ہیں, میں تباہی سادات میں سے ہوں. ہاں, میری شکل کیوں بگڑے گی حسین کا نام سن کے؟ میں سنی نہیں ہوں. سب نے دیکھا کہ شکل بگڑ گئی اس کی, سب نے دیکھا اس کی شکل بگڑ گئی. میں وہابی نہیں ہوں, میں دیوبند نہیں ہوں, میں شیعہ نہیں ہوں, میں نادی ہوں. ذاتی اور صاف بیان نہ کریں, ذاتی باتیں نہ کریں پلیز. دونوں میرے غلط بات ہے. آپ سر بتائیں کہ آپ سے میں نے پوچھا ہے مولا علی علیہ السلام کا قاتل کون ہے, اور مولا یہ آدمی کہاں سے لے کے آیا یار. ایک سوال کیا امامت دکھاؤ, پھر کہتا ہے دوسرا قاتل دکھاؤ. درمیان میں علامہ صاحب کیوں بولتے ہیں, آپ مجھے بات کرنے دینا پلیز. چلو آپ بولے, آپ تھوڑا کوئی سوال کا جواب دیتے ہی نہیں. آپ نے تو اتنے ان کو پہلے تمیز سیکھا, اب موتیاں آپ نے پگڑی پہ لگا دیا ہے, لیکن آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. محمد کی مثال دینا, آپ سید شریف کی مثال دینا, آپ شیخ صدوق کی مثال دینا, آپ علامہ صدوری کی مثال دینا, آپ شیخ حسیر کی مثال دینا. اب یار یہ پگڑی پہ تو آپ نے تسبیح باندھ دی. اب بھائی کچھ سب ہمیں بات کرنے بھی دو, کوئی تمیز بھی سیکھو, دوسروں کے بات نہیں کاٹتے. کہتے میرے ذات کے متعلق بات نہ کرو, شرم کرو یار. سید بادشاہ بات کرنے دو نا, سوال کیا آپ سن لو, سامنے والے کیا رہا ہے, بات کرنے ہی نہیں دے رہا, تو پھر خاموش ہو جاؤ نا. یہ 5 منٹ کے لیے تم خاموش ہو جاؤ, ہو سکتے ہو خاموش, وعدہ کرتے ہو. جی کریں. ہاں, یہ پنجاب کے کسی گاؤں میں جب وہ ان کا اپنی گفتگو ہوتی ہے نا ان کے اپنے نوکروں سے, یہ سمجھتا ہے ہر جگہ وہی ہوتا ہے. علامہ صاحب جی صاحب, سوری, آپ نے سر پلیز, آپ نے پگڑی کی بات نہیں کرنی, کوئی اس طرح کی پگڑی ہم جس طرح کی مرضی. ٹھیک ہے, میری گفتگو پر نہیں کاٹے گا. اگر کاٹا تو میں پگڑی کی بات کروں گا. نہیں کاٹیں گے, موتیوں کی بات. اگر کاٹا تو میں موتیوں کا مذاق اڑا دوں گا. صحیح ہے, ٹھیک ہے.
اچھا تو انہوں نے کہا کہ آیت نمبر 100 سورہ توبہ میں اللہ نے ابو بکر عمر کو جنتی بولا. یہ ملاحظہ کریں ناظرین کرام, یہاں پہ کہاں ابو بکر عمر کا نام ہے؟ مجھے ابو بکر عمر کا نام دکھاؤ, کہاں ہے ابو بکر عمر؟ اس میں مومنین کا ہے. پھر شروع ہو گیا جی, پھر شروع ہو گیا. دونوں پڑھو حضرت شاہ صاحب آپ بات کرنے دیں. موتی اب بھائی تسبیح اتارو, پگڑی سے تسبیح اتارو, بات کاٹو گے تب تسبیح کا مذاق اڑا دیں گے. یہ دیکھو حالت کیا ہے, تسبیح لگا دی ہے بھائی. آپ اس میں پوچھ رہے ہیں کہاں ہے ابو بکر, کہاں ہے عمر, اس میں علی بھی دکھا دیں. تسبیح لگائے, بات کاٹو گے تو تسبیح اتروا دیں گے. ہمیں بھی سمجھائیں نا, اس میں علی دکھا دیں آپ. اور بھائی مجھے بات کرنے تو نا, میری باری ہے, دکھانا میرا کام ہے. بات کر ہی نہیں سکتا یار تو, میں بات کرنے دیں گے تو کر سکیں گے نا. امامت کہاں ہے قرآن میں, یہ ثابت کرو. وہ آ جائیں گے, پہلے اس کا تو جواب دے دینا. سورہ توبہ کا آیت نمبر 100. یہ ڈرامہ کہاں سے آ گیا؟ یہ بتائے اس کا کس کے بعد؟ وہ مرحوم معین اختر تھے نا, اس کو اس کے ساتھ لگا دیتے بھائی. یہ بالکل کیریکٹر ہے, کامیڈی کیریکٹر معین اختر والا. سید بادشاہ آپ جو ہے نا وہ پاکستان کے کسی ڈرامے میں ایک پگڑی لگا کے نا, علامہ صاحب اتنا امپورٹنٹ سوال انہوں نے ریز کیا, تو بات کرنا امپورٹنٹ سوال جواب میں کیسے دے سکتا ہوں کہ اگر وہ بات ہی کاٹ دیتے ہیں ہر دفعہ. چلیں وہ کریں بات, آپ وہ خاموش ہیں. خاموش ہوں گے بھائی. اچھا انہوں نے جو آیت ریز کی ہے, اس میں جو صفات بتائی گئی ہیں, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم. یہ اہل ایمان کے صفات ہیں. یہ ابو بکر عمر کے سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے. جنہوں نے اللہ کے راستے میں انہوں نے سب سے پہلے اسلام لایا, ایمان لایا. جس نے ایمان ہی نہیں لایا, اس سے کیسے لاگو ہو سکا اس پہ؟ جس نے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہی نہیں رہے, جن کی ہجرت بھی پیسے کے لیے تھی, یہ تو ان پہ لاگو ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, یہ ان کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ. اے مسلمانوں جان لو, آپ کے ارد گرد جو اعراب ہے ان میں منافق موجود ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. اور مدینے میں بکثرت ایسے افراد ہیں جو نفاق کے استاد ہیں. نفاق میں انہوں نے ٹریننگ حاصل کی باقاعدہ, ایسے ٹریننگ کی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ منافق ہیں. ظاہر میں ایسے سبحان اللہ بسم اللہ نمازیں پڑھتے ہیں, اوے پتہ ہی نہیں چلتا سامنے سے کہ منافق ہیں. لا تعلمهم نحن نعلمهم. ان کو آپ نہیں جانتے, ہم ان کو جانتے ہیں. سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. ان کو ہم 2 دفعہ عذاب دیں گے اور پھر ان کو عذاب عظیم کی طرف پلٹا دیں گے. قرآن مجید میں سورہ منافقین بھی موجود ہے. ٹھیک ہے نا, اس طرح نہیں ہے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں تھا وہ مؤمن مخلص تھا. قرآن صراحت کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس میں ایسے افراد ہیں بہت کثرت کے ساتھ ہیں جو نفاق کے استاد ہیں. اچھا یہ اس کے ساتھ. اب آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید سے امامت دکھائیں. ٹھیک ہے نا, اب سن لو سید بادشاہ, اب سن لیں, ہماری باری ہے نا. آپ نے سوال کیا, سوال کا جواب لے لو. پھر قرآن مجید سے کہتے ہیں امامت دکھاؤ نا. مجھے جواب دے دو اگر اسی پہ چلنا ہے تو. قرآن مجید پہ میری باری ہے, بیچ میں نہ بولو نا, بیچ میں نہ بولو پلیز, خاموش ہو جاؤ یار سید بادشاہ. پھر میں پگڑی کا ذکر کروں گا. ٹائم ضائع نہ کریں لوگوں کا, ٹائم تو آپ ضائع کر. یہ کیا چیز ہے؟ اچھا ان کو پی ٹی وی میں کوئی 50-50 کا شو رکھ لیتے ہیں ان کے لیے معین اختر کے ساتھ. 1 منٹ ہوا ہے ابھی ان کو بات کرنے کا, 2 منٹ بات کرنے دیں ان کو. یہ فرماتے ہیں جناب ہوا ہے 1 منٹ, دوسرا منٹ شروع ہو گیا, ان کو بات کرنے دے, دوسرا منٹ ان کو مکمل کرنے دے. ہاں ان کو کوئی تکلیف ہے, ان کو 30 سیکنڈ کی تکلیف ہے, 30 سیکنڈ کے بعد یہ دھماکہ ان کا شروع ہو جاتا ہے. یہ تحمل نہیں کر سکتا سید بادشاہ. سن لو سید بادشاہ, آپ نے کہا قرآن سے دکھاؤ, تو پہلے سب سے پہلے یہ دیکھو, یہ کتاب ہے صحیح سنن ابن ماجہ. یہاں پہ آپ کے امی عائشہ کی حدیث ہے, آپ سیدنا کہلائیں آپ کو, اپنے آپ کو. جب آپ اہل بیت علیہ السلام کی دشمنوں کے ساتھ دے رہے نا, آپ سیدنا کہلائیں آپ کو. آپ کی امی جان فرماتی ہیں آیے رجم نازل ہوئی ہے, رضائے کبیر عشر نازل ہوئی ہے, اور یہ میں نے قرآن میں رکھا تھا. قرآن کو میں اپنے بستر کے نیچے رکھ کے اس پہ سوتی تھی. ٹھیک ہے نا. فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وتشاغلنا بموته دخل داجن فاکلا. حدیث بھی حسن ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात क्या हो गया, दिमाग चकरा रहा है? जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है तो बकरी दाखिल हुई है, बकरी ने असली कुरान को खा लिया है। ओ भाई ये आयत जाया हो गई है आपके कुरान से, पहली बात यह है। कुरान को खा लिया है। सुनो नाउज़ बिल्लाह, सुनो सुनो, रुको रुको। इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा लहू लहाफ़िज़ून। आया भी गलत पढ़ा, क्या अल्लाह आया भी गलत पढ़ लिया। अम्मी जान से पूछो ना, अम्मी जान से, मुझे क्या कह रहा, अपनी अम्मी जान से कह दो, अल्लाह इसकी अपनी अम्मी जान से कह दो, मुझसे क्या कह। अपने नाम का सीगा नहीं बता सकता तू मुझे, मैंने कैसे गलत पढ़ लिया? बता ना कैसे गलत पढ़ा है। दोबारा पढ़ के शाह साहब, दोबारा पढ़ के सुना दें। दोबारा आया सर। और भाई जब अल्लाह ने नाज़िल किया वो हिफाजत नहीं कर सका कुरान की, वो दोबारा सुना दो, दोबारा सुना दो, दोबारा सुना दो। इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा लहू लहाफ़िज़ून, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आया गलत पढ़ा आपने, चलें कोई बात नहीं, अब सुन लो भाई, आयत वही है, तर्जुमा भी वही है, सीधा हाँ तो फिर ठीक है भाई, ठीक है भाई। इसका मतलब है कि आयशा साहिबा कुरान की तकज़ीब करती थी, हमने नाज़िल किया, आपकी अम्मी जान कुरान की मुखालिफ, कुरान पे उनका ईमान नहीं था। ये हिफाजत करेंगे। अब भाई खामोश हो जाओ ना, बात करने दो ना प्लीज। इसका मतलब यही है कि आपकी अम्मी जान जो है कुरान के वो मुखालिफत थी, कुरान की वो तकज़ीब करती थी कि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात यह है, मैं आपको बताता हूं कि आप कहते हैं कुरान मजीद से इमामत दिखाओ, क्यों नाम क्यों अहले सुन्नत रखा है? जब आप कहते हैं कुरान से दिखाओ तो देखो कि आपको चाहिए था कि कुरान या सुन्नत से दिखाओ। जब आपने कहा सिर्फ कुरान से चाहिए तो फिर मुझे बताओ कि आपने नाम क्यों अहले सुन्नत रखा? वो कहीं और भाग पड़ते हैं। अच्छा, मैं सवाल करता हूं, वो कहीं और भाग पड़ते हैं। हाँ।